سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ کل کے مجلس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، تو ان میں چند شرائط جو شریعت مطہرہ میں بیان کیے گئے وہ آپ نے سنے۔ جب تک یہ شرائط نہیں پائے گئے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے، صحیح معنوں کے اندر زکوٰۃ کے حقدار کون لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو جاتی ہے، بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہو جاتی ہے، اس پر اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے جو ہونے والے فوائد ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے چند اشخاص کا نام ذکر کیا، اور باقاعدہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو زکوٰۃ دے گا تب اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آدمی لاکھوں روپے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ میں آیا اور جس کو دیکھا اسی کو پکڑا دیا کہ جا یہ میری زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، بغیر کسی حاجت مند کے اس طریقے سے کسی آدمی کو بھی اگر زکوٰۃ کا مال دے دیں گے تب اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور یہ آپ کا فرض جو ہے ہمیشہ باقی ہی رہے گا۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک باقی رہے گا۔ تو اس کے اندر فقہاء کرام نے چند اشخاص کا ذکر کیا، ان میں ایک تو ہے شرعی فقیر۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں تھوڑا بہت کچھ تو ہے مال کھانے کے لیے پہننے کے لیے، لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ مال نصاب تک پہنچ جائے۔ اب ان میں سے ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر الحمدللہ خوشحال نظر آتے ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، لیکن آج کے اعتبار سے ان کے پاس میں اتنی رقم نہیں ہے کہ جس رقم سے وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں۔ تب سمجھ لو ان کے پاس میں جب اتنا مال نہیں ہے تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اب جیسے کہ بہت بار میرے پاس میں یہ سوال آتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، کماتا ہے، اکیلا ہی ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، اب اس کے اندر گھر کے اندر کوئی کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس طریقے سے اس کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، تو اس ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ تب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ شرعی فقیر ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پاس میں نہ زمین و جائیداد ہے، نہ بینک و بیلنس ہے، اور نہ ہی کوئی پراپرٹی اس کے پاس میں موجود ہے، بس وہی ہے جو 10,000 15,000 کماتا ہے، اسی سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، گھر چلاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس میں 1 روپیہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ایسی استھتی ہے اور بچے زیادہ ہیں، اب کمزور ہے، اس طریقے سے گھر چلانا بہت اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے جو شرعی جو فقیر ہوتے ہیں ان لوگوں کو بند مٹھی دینا یہ اچھا ہے، جائز ہے، درست ہے، تاکہ ان کا گھر بار چلتا رہے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں ہے، شریعت نے فقیر کو منع فرمایا کہ وہ سوال نہ کرے۔ ہاں کوئی آدمی خوشی سے اس کو دے دے تب اس کو لے لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو بھکاری جن کا پیشہ بن چکا ہے، ہمیشہ کی عادت بن چکی ہے، جب تک وہ مانگتے نہیں ہیں اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ان کو نیند نہیں آتی ہے، ایسے لوگوں کو تو ہرگز نہ دیا جائے۔ میں نے چند دن پہلے بھی اس کے موضوع پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو پیشہ ور جو بھکاری ہیں ان کو ہرگز نہ دیا جائے، ان کی عادت خراب نہ کی جائے، کیونکہ فقیر کو اگرچہ شریعت نے دینے کی اجازت ہے اور دینے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی، لیکن ایسے فقیر جو واقعی فقیر ہیں، واقعی کمزور ہیں، واقعی اس طریقے سے ان کو زندگی کے ان لیل و نہار کو چلانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو دیا جائے، ورنہ پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دیا جائے جنہوں نے روزانہ کی عادت بنا لی ہے کہ صبح نکلتے ہیں شام کو گھر کے اندر ایک بڑی رقم لے کر جاتے ہیں۔ اب آج کل کے حالات تو ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے معاذ اللہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش سے کر رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان لبادے کے اندر آ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، کون مانگ رہا ہے، ہم اس کو پکڑا دیتے ہیں فوراً، ماں بہنیں ہماری فوراً ترس کھا جاتی ہیں،
رحم آ جاتا ہے اور فوراً اس کو بٹا کر کھانا کھلا دیتی ہیں، اس طریقے سے پیسہ دے دیتی ہیں. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا ایسے بھکاریوں کو بالکل نہ دیا جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے محلے کے اندر، آپ کے قصبے میں اور آپ کے آبادی کے اندر ایسا کوئی آدمی آپ کو دکھ رہا ہے کہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، کمانے پر اچھی طریقے سے قادر نہیں ہے، ایسے لوگوں کی جا کر مدد کریں. یہ بہتر ہے کہ دوسروں کو دیا جائے. تو اس لیے فقیر کو سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. دوسرے نمبر پر شریعت نے فرمایا مسکین کو سوال کرنا جائز ہے. مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں پہننے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو، جس کے پاس میں ایک وقت کھانا کھانے کے لیے روٹی بھی اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین. یعنی نہ کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے ہے. تو ایسے آدمی کو مسکین کو دینا ثواب ہے، اور مسکین کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے سوال کرنا بھی جائز ہے، درست ہے. تو ان لوگوں کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے فرمایا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں، راہ خدا میں. اب جیسے کوئی طالب علم ہے، غریب آدمی ہے، کمزور ہے، پڑھنا چاہتا ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، پڑھنے کے اسباب نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکات دے کر اور اس طریقے سے اسے پڑھایا جائے. یہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اسی طریقے سے کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے تڑپ ہے، غریب آدمی ہے، نہیں جا سکتا ہے، اس کو آپ زکات کی رقم دے کر اسے حج کروا سکتے ہیں. لیکن اس صورت کے اندر سامنے والے کو حج کا سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. کسی سے کہنا کہ مجھے حج کروائیں، مجھے عمرہ کروائیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا. ہاں کوئی اگر پیش گوئی کرتا ہے یا اس طریقے سے کوئی آگے اگر بڑھتا ہے کسی